کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر کیوں بہت سے مرد ان عورتوں کی طرف غیر معمولی کشش محسوس کرتے ہیں جو فرمانبرداری، خاموشی اور پیش گوئی کے سانچوں میں فٹ نہیں بیٹھتی؟ کیوں جب کوئی عورت اپنی حدود واضح کرتی ہے، اپنے وجود پر معذرت خواہ نہیں ہوتی اور اپنی شدت کے ساتھ جیتی ہے، تو بہت سے مرد صرف دلچسپی نہیں لیتے بلکہ مسحور ہو جاتے ہیں؟ شاید اس کا جواب اس کے رویے میں نہیں بلکہ اس احساس میں چھپا ہے جو وہ ان کے اندر جگا دیتی ہے۔ کارل جونگ نے کہا تھا، ہمیں دوسروں میں جو چیز سب سے زیادہ مسحور کرتی ہے وہ دراصل ہماری روح کی وہ خواہش ہوتی ہے جسے ہم خود میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس معاملے میں مرد جس چیز کو بری عورت میں دیکھتے ہیں وہ دراصل اس آزادی کا عکس ہے جسے انہوں نے خود کبھی جینے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن آخر بری عورت ہوتی کون ہے؟ کیا وہ جو جوڑ توڑ کرے، کھیل کھیلے یا نقصان پہنچائے، یا پھر وہ جو مکمل ہونے کی جرأت رکھتی ہے چاہے اس کی قیمت دوسروں کی بے چینی ہی کیوں نہ ہو؟ صدیوں سے معاشرہ عورت کو سکھاتا آیا ہے کہ مثالی عورت وہ ہے جو خوش رکھے، انتظار کرے، خود کو ڈھال لے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان عورتوں کی طرف ایک ناقابل فہم کشش رہتی ہے جو اس سانچے کو توڑ دیتی ہیں۔ وہ بری نہیں ہوتی، وہ آزاد ہوتی ہیں، اور آزادی بہت سے مردوں کے لیے ایک اجنبی، خوفناک مگر ناقابل مذمت سرزمین ہے۔ جب ایک عورت جھکنے سے انکار کرتی ہے تو وہ اس مرد کے سامنے ایک آئینہ بن جاتی ہے جو خود کو طاقتور محسوس کرنے کے لیے ہمیشہ غلبے کا محتاج رہا ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کھیل بدل جاتا ہے۔ مرد لاشعوری طور پر ایک ایسے ازلی نمونے کا سامنا کرتا ہے جو اس کی انا کو چیلنج کرتا ہے، ایک ایسی عورت جو اس پر انحصار نہیں کرتی، جسے اس کی توثیق کی ضرورت نہیں، اور جو چلے جانے سے نہیں ڈرتی۔ جتنا وہ اسے اپنے خیالات میں قید کرنا چاہتا ہے وہ اتنی ہی ریت کی طرح اس کی انگلیوں سے پھسل جاتی ہے۔ یہ کوئی کھیل نہیں، یہ طاقت اور کمزوری، خواہش اور خوف، مردانگی اور ابھرتے ہوئے شعور کے درمیان ایک علامتی رقص ہے۔ یونگ اسے سائے سے تصادم کہتے ہیں، وہ لمحہ جب انسان کو اپنے ان حصوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنہیں وہ ساری زندگی ماننے سے انکار کرتا آیا ہے۔ اسی لیے وہ مرد بار بار لوٹتا ہے، چاہے وہ قسمیں کھا لے، چاہے وہ کسی اور کو ڈھونڈ لے، چاہے وہ بہلانے کی کوشش کرے، کیونکہ اس عورت کے ساتھ اس نے صرف جذبہ محسوس نہیں کیا تھا، اس نے ایک بیداری محسوس کی تھی۔ وہ ایک خاموش دعوت تھی لڑکا بنے رہنے سے نکل کر مرد بننے کی، اور یہی چیز جتنی خوفناک ہے اتنی ہی کشش رکھتی ہے۔ بری عورت دراصل بری نہیں ہوتی، وہ ایک آئینہ ہوتی ہے، ایک حد، ایک سمت نما۔ وہ اس انا کے زوال کی ابتدا ہوتی ہے جسے مرد اب مزید اٹھا نہیں سکتا، اور اس نئے انسان کے جنم کی شروعات جسے وہ ابھی جانتا بھی نہیں۔ اگر آپ کو کبھی مشکل، سرد یا حد سے زیادہ شدید کہا گیا ہے تو شاید آپ بس وہ پہلی عورت تھیں جس نے اسے دکھایا کہ محبت
اطاعت نہیں بلکہ انقلاب ہے، اور چاہے وہ کبھی زبان سے نہ مانے، اس کی نظریں، اس کی خاموش واپسیاں، اس کا جسم سب گواہی دیں گے، کیونکہ جو عورت کسی مرد کو جگا دے وہ ناقابل فراموش ہوتی ہے، وہ روح پر نشان چھوڑ جاتی ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے اندر کسی ایسی جگہ کو چھو گیا ہے جس کا نام آپ نہیں جانتے تھے، تو شاید وقت آ گیا ہے کہ آپ باہر کی دنیا سے کم اور اپنے اندر کی دنیا سے زیادہ سوال کریں، کیونکہ وہ محبت جو ہمیں آرام دے عارضی ہوتی ہے، لیکن وہ محبت جو ہمیں بدل دے ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر یہ لفظ آپ کے دل میں گونجے ہوں تو انہیں یہیں نہ روکیں، اپنا احساس کمنٹ میں لکھیں، شیئر کریں، شاید کسی اور کی کہانی بھی آپ میں خود کو پہچان لے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ شعور، سچائی اور گہرے تعلقات کے اس سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور یاد رکھیں، جو آپ کو روح کی آنکھ سے دیکھ لے، وہ جو دیکھتا ہے کبھی نہیں بھولتا۔ شکریہ۔